أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق اللہ. اللہ جل شانہ اپنی ذات پاک میں بھی اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک لہ. جیسے فرمایا الہکم الہ واحد، اپنی مبارک صفات میں بھی اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک لہ. جیسے فرمایا هو الرحمن الرحیم. ایسے ہی اپنے افعال میں بھی اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک لہ. مطلب جو وہ کرتے ہیں ایسے کوئی نہیں کر سکتا، جو انہوں نے کیا ایسے کوئی نہیں کر سکتا، اور جو وہ کر سکتے ہیں، جو وہ کریں گے ایسے بھی کوئی نہیں کر سکتا. اس آیت شریفہ میں اللہ جل شانہ اپنے افعال کا ذکر فرماتے ہیں. دیکھو ہم نے کیا کیا کیا، سوچو غور کرو، کیا ایسے کوئی کر سکتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں دیکھو. نیلی چھت، آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑا ہے، جب سے بنایا نہ اس میں کوئی پھٹن نہ سوراخ. زمین سمندر کی پانی کی تہ پر بچھا دی، اور زمین میں بھی طرح طرح کی زمین، طرح طرح کی مٹی، طرح طرح کی مٹی کی طرح طرح کی تاثیر. واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے پر غور کرو. رات سیاہ تاریک رات، دن روشن چمکتا ہوا. کیسے چمکتے دن کو رات کی سیاہ چادر ڈھانپ لیتی ہے، اور کیسے وہ سیاہ چادر ہٹا کر مقررہ وقت پر روشن دن نکال لیا جاتا ہے. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر کی تہ پر چلتی پھرتی کشتیوں پر غور کرو. یعنی اللہ جل شانہ نے پانی جیسی چیز جس کے اوپر ٹھوس چیز کا ٹھہرنا ممکن نہیں، پھینکو تو ڈوب جائے، اس کے اوپر پہاڑ جیسی کشتیاں تیر رہی ہیں، سمندر کے سینے کو چیر کر ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں. اب ان کشتیوں میں لوگوں کے لیے کیسے کیسے منافع ہیں، سامان اور مسافر ادھر سے ادھر لیے پھرتی ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، آسمان سے برستی بارش کو دیکھو، کیسے قطرہ قطرہ زمین پر اترتا ہے اور زمین کے سینے میں جذب ہو جاتا ہے، اور پھر اس زمین کو جو مر چکی تھی، بنجر ہو چکی تھی،
ایک نئی زندگی ملتی ہے، اس زمین کے سینے سے طرح طرح کے پھل بوٹے اگتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، اور اس سے اللہ کی مخلوق نفع اٹھاتی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زمین پر چلنے پھرنے والے، اڑنے والے، رینگنے والے ہر طرح کے جانور، انسان ہوں یا دوسری مخلوقات، کیسے ہم نے پھیلا دیے، کیسی کیسی ہماری تخلیق ہے اور ہماری قدرتوں کے شاہکار ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ، ہواؤں کو دیکھو کیسے بادلوں کو اڑاتی پھرتی ہیں، یہاں ضرورت حکم دیا، بادلوں کو کھینچ کھانچ کر اڑا کر یہاں لے آئی، یہاں سے کسی دوسری جگہ ضرورت ہوگی، حکم ہوگا، بادلوں کو اڑا کر یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، پوری دنیا کے اندر یہ ہوائیں بادلوں کو اڑاتی پھرتی ہیں، ہمارے حکم پر وہ بادل برستے ہیں۔ اور یہ ہوا اور بادل ایسے جیسے آسمان و زمین کو ہم نے مسخر کر رکھا ہے، جس طرف چاہیں گے اور جو رخ انہیں دیں گے وہ اس کے پابند ہوں گے، اور اسی طرف وہ ہوائیں چلیں گی، اور اسی طرف وہ بادل اڑ کر جائیں گے اور برسیں گے۔ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، فرمایا ان ساری چیزوں میں، یعنی ہمارے ان سارے کاموں میں، ہمارے ان سارے افعال میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ نشانی ہوتی ہے متعلقہ چیز کو پہچاننے کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز کی نشانی ہے، یہ فلاں چیز کی نشانی ہے، یہ فلاں چیز کی نشانی ہے۔ نشانی رکھی جاتی ہے کہ آپ اسے دیکھ کر سمجھ جائیں، یہ ہم نے نشانی اور علامت طے کر دی۔ نشانی اور علامت ہوتی ہے متعلقہ چیز کو سمجھنے کے لیے۔ یہ تمہارے سامنے ہم نے اپنی ساری نشانیاں رکھ دی، ہم تو تمہیں نظر نہیں آ سکتے اور تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے، اور ہم تک تمہاری رسائی نہیں، تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت کہاں کہ تم ہماری ذات کا مشاہدہ کر سکو۔ جب تم ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ہماری ذات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، تو پھر ہم نے تمہیں اپنی نشانیاں دے دی کہ انہیں دیکھ کر ہمیں سمجھ جاؤ۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر، جن میں سے چند ایک ذکر ہوئیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر ہماری ذات کو بھی سمجھو کہ ہم ہیں، اور ہماری توحید کو بھی سمجھو کہ ہم اکیلے ہیں، اور ہماری قدرت کو بھی سمجھو کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور ہماری حکمت کو بھی سمجھو کہ ہر چیز میں اور ہر کام میں ہم کتنے راز چھپائے بیٹھے ہیں، اور ہماری حکومت کو بھی سمجھو کہ ہر طرف وہ ہماری ہی چل رہی ہے، اور جو ہم چاہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق دے۔